لیکن تو نے چند کلیاں توڑ لی. تو کچھ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا مونیٹائزیشن کہتے ہیں, آپ پیسے مل سکتے ہیں. کچھ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی شہرت مل سکتی ہے آپ کو. لیکن آپ اسی سوشل میڈیا کو انسانیت کے لیے, دین کے لیے, آپ پاکستان کے لیے اور امت کے لیے, مظلوم انسانوں کے لیے, ظالم نظام کے خلاف آپ استعمال کریں اور پراپر طریقے سے کریں, اخلاقی قدروں کو بڑھانے کے لیے, لوگوں کو, اپنی نئی نسل کو ایک تہذیب سے آشنا کرنے کے لیے آپ استعمال کریں. آپ دیکھیں کہ یہی سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت بڑی طاقت بن جائے گا, اور فائدہ تو خیر دوسری صورت میں بھی ہو ہی جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے, آپ اس کی قدر کریں اور اس کو کبھی بھی یہ محسوس نہ کریں اور کوشش نہ کریں کہ یہ غلط طریقے سے استعمال ہو. وقتی فائدے کے لیے سنسنی پھیلا کر کچھ چیزیں آپ حاصل تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو جس طرح نیکی پھیلانے کے نتیجے میں صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا, تو آپ کے کسی عمل کے نتیجے میں کوئی غلط چیز چلی جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے برائی کا سبب بھی بن سکتا ہے. تو یہ چند باتیں میں ضرور کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم سب اپنے اپنے دائرے میں جو بھی کام کریں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے اور ہمارا کوئی بھی عمل اس سے خالی نہیں ہے, اور ہمارے کسی بھی عمل سے کوئی خرابی پھیلتی ہے تو وہ خرابی جتنی بڑھتی چلی جائے گی ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوتی چلی جائے گی. ہمارے عمل سے اچھائی پھیلے گی, مظلوموں کا ساتھ ہم دیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے بنتا چلا جائے گا, ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا. یہی کانسیپٹ ہے ہمارے دین کا. اب میں آتا ہوں اس وقت کہ جو حکومت کر رہی ہے. ابھی حکومت نے چند دن پہلے ایک نیا ادارہ قائم کر لیا, اس کا اعلان کر دیا کہ ہم نے کیبنٹ سے منظوری دے دی ہے, اور پہلے ہی ایف آئی ایس سینکڑوں کی تعداد میں ایکسپرٹس کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف کارروائیاں کر رہے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے ایک نئے ادارے کے قیام کا اعلان کر دیا جو خود ایک سوالیہ نشان بن گیا کہ کیسے یہ ممکن ہے, اور پھر اس کا کیا ہوگا, کیا نئے لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا, جو پہلے سے لوگ موجود ہیں ان کا کیا کریں گے. اب قوم کے اوپر بوجھ پڑے گا اور ٹیررائز کریں گے ان سارے میڈیا ورکرز کو کہ جو اپنے اپنے دائرے میں کوئی کام کر رہے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ سوشل میڈیا کو اتنا آزاد ہونا چاہیے کہ وہ آئین کو پامال کر دے, قانون کو پامال کر دے, تہذیب کو, اقدار کو اور دین کو پامال کر دے. وہ تو ظاہر ہے میں نے آپ سے شروع میں ہی عرض کیا. لیکن ہم یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ حکومت اپنی تشریح خود کر کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دے, ان کے اکاؤنٹس بند کرنا شروع کر دے. حکومت آزادی اظہار کی اتنی بات کرے اور آپ دیکھیں اب کتنے مہینے ہو گئے ٹویٹر کو بند کیے ہوئے, میرا خیال ہے فروری سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آواز بند ہو جاتی ہے, تو وہ تو ہو نہیں رہا آج کل. تو لوگ تو, آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کس طرح سے بات کو نکالنا ہوتا ہے. لیکن یہ پورا کام کر کے وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو ہم بدنام بھی کرتے ہیں اور اپنی طال آزمائی اس کو شو کرنے کی کوشش حکومت کرتی ہے, جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پورے معاملے پر, اور ٹھیک ہے ضابطہ اخلاق ہے, اس ضابطہ اخلاق کی پابندی سب کو کرنی چاہیے, لیکن ظلم کو تو ظلم کہیں گے, جبر کو تو جبر کہیں گے. جب یہاں خاص طور پر ہم صوبہ پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ پولیس اپنی تمام حدوں کو پھلانگتے ہوئے گھروں میں گھسے گی اور گھروں میں گھس کر افراد کو مارے گی. گرفتاری کرنا تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس اگر وارنٹ ہے آپ گرفتار کریں, پولیس کا کام قانون پر عمل درآمد کرانا ہے, قانون توڑنا نہیں ہے. آپ قانون توڑ کر داخل ہو جائیں اور پھر لوگوں کو مار پیٹ کریں, گھر کی چیزیں توڑ دیں. اور مجھے تکلیف ہوئی, انتہائی تکلیف ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر حکومت کو اور تمام ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں. بچوں کے کھلونے توڑ دیتے ہیں, مجھے لوگوں نے بتایا. یار بچوں کا کھلونا کوئی توڑتا ہے؟ آپ بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو مارتے پیٹتے ہیں, ان کی توہین کرتے ہیں. آپ خواتین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. یہ تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے نا. اور جس پر بات کرو تو آپ کہتے ہیں کہ جناب آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی حدود سے تجاوز کریں, تو آپ اپنی حدود پھلانگتے چلے جائیں. آپ نہ چادر دیکھیں نہ چار دیواری دیکھیں, اور آپ بچوں تک پر رحم نہ کریں. کیا آپ پاکستانی قوم کو بنانا چاہتے ہیں, ریاست کے مد مقابل لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نفرتوں کو اتنا پھیلانا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں میں فرسٹریشن پیدا ہو جائے. یا تو یوتھ نوجوان یہ کہیں کہ ہمیں اس ملک میں رہنا نہیں ہے, یا پھر وہ رد عمل میں آ کے کوئی غلط کام کرنے لگ جائے. ایک راستہ جمہوریت کا ہے کہ جس کے ذریعے سے چلیں آدمی اپنا غصہ نکالتا ہے, ووٹ کی طاقت استعمال کرتا ہے, اس کے اوپر بھی آپ نے قدغن لگا دیا. لوگوں نے ووٹ ڈالا, فارم 45 میں نتیجہ آ گیا, فارم 47 میں تبدیل کر دیا. بالکل
بالکل الٹ دیا اور اپنی مرضی کی ایک جعلی حکومت لا کر بٹھا دی.